الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی اوامر کے پڑھنے بلغ الہدى بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کی ریپیٹ اور بیس تھوڑی کم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں جو نبی ہونے کے باوجود یہ دعا کرتے تھے کہ کاش ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے۔ ہمیں یہ شرف بن مانگے ملا ہے۔ امت مصطفیٰ کی شان کے بارے میں یہ جملہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم سے براہ راست خطاب نہیں کیا۔ ایک واحد امت مصطفیٰ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست خطاب کیا اور بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم سے براہ راست خطاب نہیں کیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے آخر میں بھیجنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب گزشتہ امتوں نے کوئی گناہ کیا، ان پر عذاب آئے، تو بعد میں آنے والی امتیں ان کے گناہوں کو اور ان پر آنے والے عذاب کو پڑھتی ہیں اور دوسری قوموں کو سناتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے آخر میں اس لیے رکھا کہ ان کے بعد ان کو پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستی کو الٹ دیا۔ زمین کا نچلا حصہ اوپر آ گیا اور اوپرا حصہ نیچے چلا گیا، پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ قرآن مجید میں جب دوسری قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس پر طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح اتنا سخت تھا، آج جو خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں، طوفان نوح کے وقت اس بیت اللہ کو بھی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور پوری کی پوری زمین کو برابر کر دیا گیا تھا۔ صرف وہ انسان اور وہ جانور محفوظ رہے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اس کے سوا پوری زمین کو برابر کر دیا گیا تھا، کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ تیسری قوم کا جب ہم قرآن مجید میں تذکرہ پڑھتے ہیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس قوم کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ چوتھی قوم کا قرآن مجید میں تذکرہ پڑھیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کی شکلوں کو بندر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ پانچویں قوم کا تذکرہ پڑھیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کے اوپر سخت ہواؤں کا طوفان آیا اور وہ ہوائیں اتنی سخت تھی کہ ان کی لاشیں ان کے گھروں سے اڑتی تھی اور سمندر کی تہہ میں جا کے گرتی تھی۔ اتنا سخت طوفان آیا۔ اب گزشتہ امتوں نے ایک ایک گناہ کیا، ایک ایک بات پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ نے پوری کی پوری قوموں کو تباہ کر دیا۔ گزشتہ امتوں نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو پچھلی امت میں ہوا ہو اور اس امت میں نہ ہوا ہو۔ اس امت نے تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ کے قبروں سے مردے نکال کے ان سے بھی زنا کیا۔ اس قوم کے اندر تو زینب جیسی معصوم بچیاں بھی نہیں بچ سکی۔ ابھی یہ کل پرسوں کی خبر ہے کہ جو انسانوں کی لاشیں 2-2 سال پرانی ہسپتال کی چھت پہ پڑی ہوئی ہیں، ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس قوم میں ایسے گناہ بھی موجود ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ امتیں ایک ایک گناہ کرتی رہی تو پوری پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اس امت نے سب کچھ کیا، اس پہ طوفان نوح کیوں نہیں آیا؟ اس امت میں سارے گناہ موجود ہیں، پھر ان پہ تیز آندھیوں کے طوفان کیوں نہیں آئے؟ اس امت نے سارے گناہ کیے تو ان پر طوفان نوح کیوں نہیں آیا؟ اس امت نے سارے گناہ کیے تو ان پر زمین کو پلٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس امت نے سارے گناہ کیے تو ان کی شکلیں بندر اور سور کی کیوں نہیں بنی؟ اگر سب کچھ کرنے کے باوجود ہم محفوظ ہیں تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔
حضور کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے گناہوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان جو پردہ ہے، اس پردے کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ ہمیں اگر اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے تو وہ حضور ہے۔ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال گزرتا کہ حضور تو تھے، تو سوال ہے کہ پھر آج ہمیں کس نے بچایا ہوا ہے؟ تو اس کو کہنا پڑے گا ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ جس دور میں جو بچا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے بچا ہے۔ آج انسان کسی بھی رشتے میں اپنے آپ کو دیکھے تو اس کو عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ ایک دور وہ تھا جب باپ بوڑھا ہو جاتا تھا تو بیٹا چھڑیوں کے ساتھ اپنے باپ کو مارتا تھا اور اپنے ہی باپ کو اپنے ہی گھر سے نکال دیتا تھا۔ آج بھی جن علاقوں میں کلمہ نبی پاک کا نہیں پڑھا جاتا، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ پھر جس خطے میں آپ اور میں رہتے ہیں، اس خطے میں جتنے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ ماں باپ بولو براز بھی بستر پہ کر دیتے ہیں، تو اولاد اس غلاظت کو صاف کرنے میں اپنے لیے جنت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، یہ تو وہ اولاد تھی جو اپنے باپ کو چھڑیوں سے مارا کرتی تھی۔ آج بھی جن علاقوں میں کلمہ نبی پاک کا نہیں پڑھا جاتا، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ تو پھر اس خطے میں اولاد کے دل میں اتنی شفقت کیوں آ گئی؟ تو اگر باپ کے دل میں کسی گوشے میں یہ خیال بھی ہے نا کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو وہ یہ باپ سوچے کہ جب تک حضور نہیں تھے تو سگی اولاد چھڑیوں سے مارا کرتی تھی۔ آج اگر میری غلاظت میری اولاد صاف کرتی ہے تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ حضور ہیں تو اولاد کے دل میں شفقت ہے۔ ماں میلاد منائے تو وہ اس بات پہ توجہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے اندر ایک عکاس نامی میلہ لگتا تھا۔ اس میلے کے اندر عرب کے سارے قبیلے جمع ہوتے تھے۔ 3 سگے بیٹوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور سگی ماں کو سرے بازار نیلام کر کے بیچ دیا، اور ماں کو بیچنے کے بعد جو قیمت ملی وہ 3 بیٹوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ پھر میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ماں کو وہ عزت دی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مسجد نبوی کے دروازے پہ ایک بوڑھی خاتون آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ممبر سے اترے، جا کر ان کا ہاتھ پکڑا اور ممبر کے قریب لا کر اپنی کالی کملی بچھائی اور اماں سے کہا آپ اس کے اوپر بیٹھے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے جتنی دیر وہ خاتون بیٹھی رہی حضور ان کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھے رہے۔ مالک کائنات، تخلیق وجہ کائنات، وہ دو زانوں اس اماں کے سامنے بیٹھے رہے۔ تو جب وہ اماں تشریف لے گئی اور حضور ان کو دروازے تک رخصت کر کے آئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی خاتون کون تھی کہ آپ اس کے سامنے دو زانوں کی حالت میں بیٹھے رہے؟ تو میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تیرے نبی کو دودھ پلانے والی اماں حلیمہ آ گئی تھی۔ ایک وہ دور تھا کہ سگی ماں سرے بازار بک جاتی تھی، پھر حضور نے ماں کو یہ عزت دی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت ہے، میرے محبوب نے وہ جنت کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ آج ماں اس لیے میلاد منائے کہ جب حضور نہیں تھے تو میرا وجود نہیں تھا، اور آج اگر میرے قدموں کے نیچے جنت ہے تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کو عزت دی۔ بیٹی تھی تو بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی تھی تو سگا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، سگا بھائی ہوتا تھا وہ اپنی بہن کو زندہ قبر میں درگور کر دیتا تھا اور زندہ کنویں میں پھینک آتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بیٹی کی زندگی کا وجود ہی نہیں تھا۔ جس دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں آ کے فرمایا سنو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول کریم نے اس دور میں آ کے بیٹی کو عزت دی۔ یہ جو عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اس کی 2 وجوہات تھیں، اور اگر وہ وجہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے تو ہمیں اپنا قبلہ تھوڑا درست کرنے کی ضرورت ہے۔ عرب لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اس میں پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ جب بیٹی جوان ہو جائے گی، اگر اپنے قبیلے میں رشتہ نہ ملا تو بیٹی کی شادی دوسرے قبیلے میں کرنی پڑے گی۔
اور قبیلے اپنی شان و شوکت میں فخر کرتے تھے، وہ اپنی بیٹی کو دوسرے قبیلے میں رخصت نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور اگر آج کسی قبیلے کے اندر، کسی قوم کے اندر یہ رواج ہے کہ اپنی برادری کے علاوہ رشتہ نہیں کرنا، تو وہ اس بات پر توجہ کرے کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کیوں کرتے تھے۔ دوسری وجہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی یہ تھی کہ اگر بیٹی کی شادی دوسرے قبیلے میں کر دی اور باپ کے مرنے کے بعد جب وراثت تقسیم کی جائے گی تو اس کا مال دوسرے قبیلے میں چلا جائے گا، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو اپنا مال دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ اور اگر آج بیٹی شادی کے بعد اپنے باپ کے دروازے پہ وراثت کا مطالبہ کرنے آئے تو اس کو یہ تانا سننے کو ملتا ہے کہ تمہاری شادی نہیں کی تھی، تمہیں جہیز نہیں بنا کے دیا تھا۔ حالانکہ آپ نے اگر 10 لاکھ کا جہیز بنا کے دیا ہے تو یہ دین نے آپ پر لازم نہیں کیا تھا، یہ آپ کی خوشی ہے۔ وراثت کی اہمیت آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات فرض کی ہیں، حکم دیا ہے، تفصیل قرآن پاک میں نہیں ہے، اس کے لیے حدیث میں جانا پڑتا ہے۔ قرآن میں صرف اتنا ہے کہ نماز پڑھو، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، اس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ زکوٰۃ دو، کتنے مال پہ کتنے عرصے بعد دینی ہے، کن کو نہیں دینی، اس کی تفصیل حدیث پاک میں ہے۔ القصہ مختصر، جتنی بھی عبادات ہیں فرض اللہ نے کی ہیں، تفسیر رسول کریم نے بتائی ہیں۔ وراثت کا مسئلہ ایک واحد مسئلہ ہے جس کے حصے خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے تقسیم کیے ہیں۔ اذان سننے اس کے بعد باقی گفتگو کی ایک مسجد کا جواب دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم نے جو اپنی بیٹی کو 10 لاکھ کا جہیز دیا ہے، دین نے اس سے ہمارا مطالبہ نہیں تھا۔ آپ نے جو بیٹی کو جہیز دیا وہ اپنی مرضی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بیٹی جب شادی کے بعد مجبوری کی حالت میں باپ کے دروازے پہ وراثت کا مطالبہ کرنے آتی ہے، تو اس کو یہ تانا ملتا ہے کہ تمہاری شادی کی تھی، اس پہ 10-12 لاکھ کا خرچہ کیا تھا، تو دین کا یہ آپ سے مطالبہ نہیں تھا۔ آپ وراثت کے بارے صرف ایک حدیث پاک سن لیں تاکہ موضوع میں واپس آ سکو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جس کو اس کی وراثت کے حصے سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جنت سے محروم کر دے گا۔ اور میرے نبی پاک نے جس نے زمین پہ جتنے حصے پہ قبضہ کیا، بروز محشر 7 زمینوں سے اتنا اتنا حصہ نکال کر آگ کا توک بنایا جائے گا اور قبضہ کرنے والے کے گلے میں ڈال کر اس کو میدان محشر میں گھسیٹ کر یہ اعلان کیا جائے گا، یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا کرتا تھا۔ تو قرآن پاک میں جتنے بھی احکام ہیں ان کا صرف حکم ہے، تفصیل حدیث پاک میں ہے۔ وراثت ایک واحد مسئلہ ہے جس کے حصے خود اللہ کی ذات نے تقسیم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ بیٹے کو اتنا دینا ہے، بیٹی کو اتنا دینا ہے۔ تو عرب کے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، 2 وجوہات تھی کہ دوسری برادری میں رشتہ نہیں کرنا اور اس کو وراثت نہیں دینی۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں آج کے معاشرے میں موجود ہیں تو ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سوچیں کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ آج بیٹیوں کے بالوں میں سفیدی اتر آتی ہے، لیکن ہم برادری کے نام پہ بیٹیوں کو بوڑھا کرنا شروع کر دیا۔ وراثت نہ دینے کے نام پر ہم نے بیٹیوں کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی اور سب کچھ بیٹوں کے نام دے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے کو ایک گھوڑا تحفہ دینا چاہتا ہوں، لیکن میری زوجہ نے کہا تھا کہ جب تم اس کو تحفہ دینے لگو تو اس تحفے کے اوپر رسول اللہ کو گواہ بنا لینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے باقی بچوں کو بھی اسی طرح کے گھوڑے دیے ہیں؟ عرض کرنے لگے نہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم ظلم کرتے ہو اور ظلم پہ گواہ محمد کو بنانے آ جاتے ہو۔ تو سب کچھ بیٹوں کو دے جانا اور بیٹیوں کو محروم کر دینا، تو رسول کریم کی اس حدیث کو یاد رکھیں، جس نے جس کو اس کی وراثت سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جنت سے محروم کر دے گا۔ تو عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ اس لیے درگور کرتے تھے کہ دوسری برادری میں رشتہ نہیں کرنا، وراثت نہیں دینی۔ ایک وہ دور تھا کہ سگا باپ اپنی بیٹی کو زندہ کنویں میں پھینک آتا تھا اور قبروں میں گاڑ آتا تھا۔ آج وہ دور ہے کہ باپ صرف ایک گھر سے دوسرے گھر میں بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو نہ باپ کی ہچکی تھمتی ہے نہ بیٹی کی ہچکی تھمتی ہے، اور بیٹی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سب سے آخر میں باپ کے سینے لگتی ہے، تو نہ باپ کے آنسو تھمتے ہیں نہ بیٹی کے آنسو تھمتے ہیں۔ بھائی کو گلے ملتی ہے تو نہ باپ بھائی کے آنسو تھمتے ہیں نہ بہن کے آنسو تھمتے ہیں۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ یہ تو وہی باپ تھا جو بیٹی کے وجود کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا اور پیدا ہوتے ہی کنویں میں پھینک آتا تھا،
قبروں میں گاڑ آتا تھا، آج صرف ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت کر رہا ہے تو اتنی ہچکی کیوں تھم گئی؟ یہ تو وہی بھائی تھا کہ اس بہن کے وجود کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج بہن جب جوان ہوتی ہے تو بھائی ڈبل ڈبل مزدوری کرتا ہے، آور ٹائم لگاتا ہے۔ اس سے پوچھو بھائی تم اتنی مشقت کیوں کرتے ہو، تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ بھی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ باپ کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک جاتی ہے، کمر میں طاقت نہیں رہتی مشقت کرنے کی، اس کے باوجود مزدوری کر رہا ہوتا ہے۔ اس بابے سے پوچھو بابا جی آپ تو بوڑھے ہو گئے ہو، اب اس عمر میں مزدوری کیوں کرتے ہو؟ تو جواب یقیناً یہی ملے گا کہ ابھی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اس کے لیے سامان بنانا ہے تو اتنی مشقت کر رہا ہوں۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ باپ تو بیٹی کا وجود برداشت نہیں کرتا تھا، بھائی اپنی بہن کا وجود برداشت نہیں کرتا تھا، آج اسی بیٹی اور بہن کے لیے ڈبل ڈبل مزدوری بھی ہے، آور ٹائم بھی ہے، اور رخصت کرتے وقت آنسو کے ساتھ ہچکیاں بھی ہیں۔ تو اگر وہ بیٹی سوچے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو اس بیٹی کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب تک حضور نہیں تھے میری تو زندگی کا وجود نہیں تھا۔ اور اگر آج باپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں بیچتے ہوئے روتا ہے تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ آج حضور نے آ کر بتایا ہے کہ بیٹی کی قدر و منزلت کیا ہے۔ آخری حدیث پاک اس کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میلاد منانے کے لیے ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، اللہ کا سب سے بڑا احسان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہم پہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے صرف تصور کریں، امیجن کریں، اللہ نہ کرے ہماری نسلوں میں بھی کبھی ایسا نہ ہو، ایک لمحے کے لیے صرف اس کو سوچیں، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہوتا، کوئی بتوں کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہوتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا، کوئی چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتا، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی خدا کو مانتے ہیں۔ یار ہمیں تو خدا کا پتہ دینے والے بھی در رسول سے ملیں گے، ہمیں تو خدا ہونے کا پتہ بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی انفرادی شان یہ ہے کہ ان اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر قابل قبول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جب بھی کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے تو دعویٰ کرنے والوں کو دو گواہ پیش کرنے ضروری ہیں، لیکن جس مسئلے کے اندر میرا خزیمہ گواہی دے گا اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیر کرتے کرتے مدینے کی حدود سے باہر تشریف لے گئے۔ مدینے سے باہر ایک یہودی اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے کھڑا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا پسند آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قیمت طے کی اور کہا کہ میں سیر کی غرض سے آیا تھا، قیمت لانا بھول گیا ہوں، تم چند لمحے رکو، میں مدینے جاتا ہوں، قیمت لے کے آتا ہوں، تم سے اپنا گھوڑا لے جاتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے قیمت لینے کے لیے۔ اب جب قیمت لے کے واپس پہنچے تو یہودی کو کسی نے قیمت زیادہ لگا دی ہوئی تھی، اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر اس کو قیمت دی، یہ قیمت لو اور گھوڑا میرے سپرد کر دو، وہ کہنے لگا میرا تو آپ سے سودا ہوا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ سے کوئی گھوڑا بیچنے کی بات ہی نہیں کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے اور اتنی قیمت میں خریدا ہے، اور وہ یہودی اس بات پر ضد تھا کہ میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا۔ اب جب شور ہوا تو ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے اور اتنی قیمت میں خریدا ہے، اور یہودی مسلسل اس بات پر ضد کر رہا ہے کہ میں نے گھوڑا نہیں بیچا۔ اب یہودی نے ایک جملہ بولا کہ اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ کی شریعت کا بھی یہ اصول ہے کہ جب تنازع ہو جائے تو گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، آپ اپنے دعوے پہ گواہ پیش کر دیں، اگر کوئی گواہی دے دے کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے اور اتنی قیمت میں خریدا ہے تو میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں گا، کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ جس وقت سودا طے ہوا ہے اس وقت میرے سوا اور ان کے سوا یہاں پہ کوئی نہیں تھا اور گواہ پیش کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جو لوگ بازار میں جمع ہوئے ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت خزیمہ بھی تھے۔ جب یہودی کا یہ جملہ سنا نا کہ آپ گواہ پیش کر دیں، اگر کسی بندے نے آپ کی گواہی دے دی کہ آپ سچے ہیں تو میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے اور اتنی قیمت میں خریدا ہے۔ اب گواہ مل گیا، یہودی کو مجبوراً گھوڑا دینا پڑا کیونکہ اس نے کہا تھا گواہ پیش کر دے میں گھوڑا دے دوں گا۔ اب گھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیا، قیمت اس کے سپرد کی۔
گھوڑے کی لگام پکڑی اور حضور مدینے کی طرف چل پڑے۔ اب حضور چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ حضرت خزیمہ بھی چل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، خزیمہ، جس وقت میں نے یہودی سے گھوڑا خریدا تھا، میرے اور یہودی کے سوا وہاں پہ کوئی نہیں تھا، پھر تم نے یہ کیوں گواہی دی کہ میں سچا ہوں، اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ حضرت خزیمہ کا جواب سنیں، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے جبریل کو اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا آتا ہے تو ہم نے مانا۔ ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا کہ قرآن ہے تو ہم نے قرآن کو قرآن مانا۔ ہم نے جنات کا وجود نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہے تو ہم نے مانا۔ یہ دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے تو جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا کہ ہے تو ہم نے مان لیا۔ ہم نے تو فرشتوں کا وجود نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو مان لیا۔ یا رسول اللہ، یہ ساری باتیں ایک طرف، اس دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے تو اپنا خدا نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پہ بن دیکھے خدا کو بھی مان لیا ہے۔ ہم نے تو خدا کو بھی اس لیے مانا کہ آپ نے کہا کہ خدا ہے، ہم نے تو خدا نہیں دیکھا کہ خدا موجود ہے۔ یا رسول اللہ، اس دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جب ہم نے بن دیکھے خدا کو ماننا ہے تو میں نے یہ گواہی دی کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ اور ایک بات کو اور ذہن نشین رکھیں، ہمارا خدا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے معبود کو دیکھتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں۔ آگ والے آگ کو دیکھتے ہیں، بت پوجنے والے بت کو دیکھتے ہیں، گائے کو پوجنے والے گائے کو، چاند سورج ستاروں کو دیکھنے والے اپنا اپنا معبود دیکھتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے تو اپنا خدا نہیں دیکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہم خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ تو جواب صرف ایک ہے کہ مدینے والے رسول نے کہا کہ خدا ہے۔ یار میلاد منانے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ہم نے خدا کو بھی در مصطفیٰ سے مانا ہے۔ یہ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں زینہ۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، اور کوئی رب کو پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کے۔ ہمیں تو رب بھی در رسول سے ملا ہے۔ وہ علامہ اقبال کے زمانے میں ایک بندہ تھا نا، اس کا اعتراض یہ تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اس اعتراض کو سمجھنا چاہیے۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے معبود کو دیکھتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا پھر بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس بندے کا اعتراض یہ تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اس نے جگہ جگہ جانا، لوگوں سے پنگے لینے کہ مسلمان، اس نے کہنا اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے، تمہارا خدا ہے؟ ہاں ہے، تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک دن وہ چل رہا تھا رستے میں سیال کوٹ کی گلی میں، اس نے ایک مسلمان کو روکا، کہنے لگا تم مسلمان؟ اس نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ اس نے کہا خدا ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ کہنے لگا نظر کیوں نہیں آتا؟ اب وہ مسلمان سمجھدار تھا، اس نے کہا اس گلی سے باہر نکل، بالکل سامنے علامہ اقبال کا گھر ہے، جا کر علامہ اقبال سے پوچھ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اب اقبال بھی تو اقبال تھا نا، اقبال اپنی کلاس میں اکثر لیٹ جاتے تھے۔ آج بھی کچھ شاگرد ہمیشہ لیٹ ہی آتے، شاید وہ اقبال کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو اقبال جو تھا نا اپنی کلاس میں اکثر تاخیر سے جاتے تھے۔ تو ایک دن استاد نے کہا اقبال تم دیر سے آتے ہو، تو اقبال کرنے لگا استاد جی اقبال دیر سے ہی آتا ہے، جو اقبال ہوتا ہے وہ دیر سے ہی آتا ہے۔ تو علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول سے، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کوہ طور افضل ہے یا نبی پاک کا حجرہ افضل ہے، تو آپ جلال میں آگے کہا کوہ طور کو میرے نبی پاک کے حجرے سے نسبت ہی کیا ہے؟ میرے نبی پاک کے گھر میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے اس سے جو گرد و غبار اڑتا ہے، کوہ طور تو اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوہ طور پہ کلیم اللہ اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ جو اللہ سے سینہ کشادہ کروانے کے لیے دعا کرے اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جس کے بارے اللہ کہے علم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے تیرا سینہ پہلے ہی کھول دیا ہے، اور جو دعائیں کرے اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جس کو بن مانگے رب عطا کرے اس کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کوہ طور پر بلائے، 40 لیلۃ، 40 راتیں چلا کروائے، اور 40 راتیں چلا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ اپنی ذاتی نہیں صفاتی تجلی، کیونکہ ذات ہو تو صفات ہوتی ہیں، اپنی صفاتی تجلی کا، جیسے اللہ خود ایک ذات ہے، رحمان ہونا، رحیم ہونا، مالک ہونا، قدوس ہونا، یہ اس کی صفات ہے۔ اللہ خود ایک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذاتی تجلی نہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتیں وہاں پہ چلا کروایا، سورہ بقرہ ہے 40 لیلہ، 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے انتظار کیا۔
40 راتیں انتظار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی صفاتی تجلی اور صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ نازل کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ وہ کلیم اللہ ہے جن کو 40 راتیں انتظار کرنا پڑے، اور 40 راتیں انتظار کرنے کے بعد اللہ کی ذاتی نہیں، صفاتی اور صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ ملنے کو دیکھتا ملتا ہے، اور وہ کلیم اللہ ہوتے ہیں۔ اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کو ایک ہی رات میں بلا کر اللہ اپنی ذات کا دیدار کروا دیتا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جن کو 40 راتیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو خود بلایا جاتا ہے کہ سونے آج تجھ سے ملاقات کرنے کا جی چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا تو نظر اتنی تیز ہو گئی تھی۔ علامہ محمود علوسی لکھتے ہیں کہ اندھیری رات میں، تاریک رات میں، کالے پتھر کے اوپر جو چیونٹی چلتی تھی، موسیٰ علیہ السلام 27 میل دور سے وہ چیونٹی دیکھا کرتے تھے۔ کیوں کہ اللہ کی ذات نے صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا۔ تو نظر کا عالم یہ ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پہ 27 میل دور جو چیونٹی رینگتی ہے، موسیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ یار جو حبیب اللہ سامنے بیٹھ کے اپنے رب کی ذات کو دیکھ کے آیا ہوگا، سوچو اس مصطفیٰ کی نظر کا کمال کیا ہوگا یار۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا کا مالکی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ تو علامہ اقبال کے دور میں جو بندہ تھا، اس کا اعتراض کیا تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بندے نے کہا یار سامنے اقبال کا گھر ہے، جا کے اس سے پوچھ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ گلاب کے جو پھول ہیں نا، علامہ اقبال نے اپنے گھر کے صحن میں نا پھولوں کی کیاری لگائی ہوئی تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا، علامہ اقبال پھولوں کو نا پانی لگا رہے تھے۔ علامہ اقبال کے خادم کا نام ہے اسلم۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اسلم نے دروازہ کھولا تو اس بندے نے کہا میں نے اقبال سے ملنا ہے۔ اب اس کا اعتراض کیا تھا؟ بولو تو صحیح ذرا، سبحان اللہ، تاڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ۔ اعتراض کیا تھا اس کا؟ کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب علامہ اقبال کے گھر میں جب بندہ داخل ہوگا نا تو اقبال نے یوں اس کو نظر گھما کے دیکھا، غور سے دیکھا تو علامہ اقبال نے جھک کرنا اپنی پھولوں کی کیاری میں سے گلاب توڑا اور آنے والے مہمان کو پیش کیا۔ اس نے گلاب سونگا، کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی کمال ہے۔ اقبال کہتا نظر نہیں آتی۔ اقبال نے کہا نظر نہیں آتی۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا اعتراض غلط تھا کہ خدا ہے لیکن نظر، درد ہوتا ہے لیکن نظر، گرمی لگتی ہے لیکن نظر، سردی لگتی ہے لیکن نظر، اس لیے خدا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ یار اس سے بڑا حضور کا میلاد اور کیا ہوگا؟ ہمیں خدا کا پتہ بھی در مصطفیٰ سے ملا۔ ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا۔ اور میں عقیدے کی بات کرتا چلوں، آج ہم میں سے کسی نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن مارکیٹ میں ہم ایک بولی سنتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ ہم نے کسی نے خدا کو دیکھا؟ بولے تو صحیح یار۔ قیامت میں جنت میں جا کے سب اللہ کا دیدار کریں گے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جمعے والے دن تمام اہل جنت کو رب اپنا دیدار کروائے گا، اور ہر جمعے جب رب کا دیدار ہوگا تو ہر جنتی کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہر جمعے کو رب کا دیدار ہو، لیکن آج ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن مارکیٹ میں ایک بولی سنتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ میں صرف ان کو ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آج خدا نظر نہیں آتا تو لوگ ڈائریکٹ جانے کی بات کرتے ہیں۔ قیامت والے دن رب کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی، کسی نے ڈائریکٹ نہیں جانا، سب نے انبیاء کے پاس جانا ہے کہ آپ ہماری سفارش کریں، اور سب انبیاء کا کام ہوتا ہے اللہ کی توحید بیان کرنا۔ اور قیامت والے دن انبیاء بلا کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، آج غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، تو قیامت میں سب انبیاء کہیں گے کسی غیر کی طرف جاؤ، صرف حضور ہوں گے جو کہیں گے آنا لہا، آج میں ہی تو ہوں۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کی ذات کا جلال اتنا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا کوئی نبی بھی کلام نہیں کرے گا، اتنا جلال ہوگا اللہ کی ذات کا۔ اور سب سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے وہ مدینے والے رسول ہوں گے۔ اور اللہ کے محبوب پہ جب یہ آیت نازل ہوئی والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ان قریب آپ راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب راضی ہوں گے؟ تو کہا میں اپنے رب سے اس وقت راضی ہوں گا جب میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
تو اس واسطے آخری دلیل ہے اور میری گفتگو مکمل ہو گئی. ہم سب ایک چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بالکل سادہ سی دلیل ہے، بالکل جو کہتا ہے نا یار مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، اس کے لیے ایک جھٹکی سے دلیل ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی قومیں آئی ہیں نا، سب کے لیے ایک چار دیواری خاص ہوتی تھی عبادت خانے کے لیے. اس کے سوا باقی زمین جو تھی وہ پاک نہیں تھی. جس کو عبادت کرنی ہوتی تھی اس کو اس چار دیواری کے اندر آنا پڑتا تھا. باقی زمین سجدہ کرنے کے لیے پاک نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو میرے سوا اور کسی نبی کو نہیں ملی. ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے جو جعلت الارض مسجدہ، اللہ نے میرے قدم زمین پہ لگتے ہی ساری زمین کو پاک کر دیا ہے. میرا امتی کہیں نماز پڑھے رب قبول کرے گا. ہم یہاں پہ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بولے صحیح. جہاں جی چاہے ہم جگہ لے کے مسجد بنا سکتے ہیں، کوئی پابندی. جہاں مصلی بچھانے کو دل چاہے ہم مصلی بچھا کے نماز. اب جو کہتا نا یار میں میلاد کیوں مناؤں، اس کو صرف دعوت فکر ہے. اس سے یہ پوچھو کہ یار تمہارا جہاں جی چاہے تم نماز پڑھ لیتے ہو، بالکل پڑھ لیتے ہیں. جہاں جی چاہے مسجد بنا لیتے ہو، بالکل بنا لیتے ہیں. اس سے پوچھنا یہ زمین شروع سے پاک ہے، وہ کہے گا نہیں. اس سے پوچھنا پھر کب پاک ہوئی، اس کو کہنا پڑے گا جس رات حضور آئے تھے. یار ہمیں تو اپنے سجدے ثابت کرنے کے لیے ماننا پڑے گا حضور آ گئے ہیں. ہم تو اپنی مساجد ثابت نہیں کر سکتے کہ مسجد پاک ہے. کیوں کہ مسجد کی زمین پاک ہی اس رات کو ہوئی جس رات کو حضور آئے تھے. اس سے پہلے تو ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ تھا، اس کے اندر آ کر عبادت کرو، ورنہ عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے. تو اس واسطے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک کی آمد کی خوشی کرنے کے لیے میلاد کروانا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اہل سنت ہیں اس عقیدے کو مضبوط کریں. میلاد کروانا فرض نہیں ہے، جلوس میں جانا بھی فرض نہیں ہے، لیکن نبی پاک کے آنے کی خوشی کرنا فرض ہے. ایک بندہ میلاد میں نہیں آیا، کوئی اعتراض نہیں. جلوس میں نہیں جاتا، نہیں اعتراض. وہ کم از کم خوش تو ہونا کہ میرا نبی آ گیا. اعتراض خوش ہونے کا ہے. ایک بندہ محفل میلاد نہیں کرواتا، کوئی اعتراض نہیں ہے میرے بھائی. جلوس میں نہیں گیا، کوئی بات نہیں. لنگر نہیں بانٹا، کوئی بات نہیں. لیکن اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے خوش تو ہونا کہ میرا نبی آ گیا. میں کہتا ہوں ہمارے گناہوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان جو پردہ ہے وہ رحمت مصطفیٰ ہے. ہمیں حضور کی رحمت کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں ہمارے پاس کیا ہے جس نے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا ہوگا ہے. وہ صرف اور صرف گنبد خضرا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں. میں نے آقا کے غلاموں پہ آقا کا کرم دیکھا ہے. دل میں اگر عشق نبی کی لگن نہ لگے، دل میں اگر عشق نبی کی لگن نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے کہ سر زمین پہ نہ لگے. ظہوری میری یہی دعا ہے شام و سحر، میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے. حضور سب نظارے آپ کے ہیں، یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں. چاند کیوں کر نہ دو ٹکڑے ہوتا، چاند کیوں کر نہ دو ٹکڑے ہوتا، جب اشارے حضور آپ کے ہیں. سیدہ و علی حسن و حسین، سیدہ و علی حسن و حسین، پھول سارے کے سارے حضور آپ کے ہیں. اب کیوں کر غلاموں کو خوف ہو، اب کیوں کر غلاموں کو خوف ہو، جب سہارے حضور آپ کے ہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بہندے، او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.